السلام علیکم۔ اکانومسٹ کی مانے تو صدام حسین 20ویں صدی کے سب سے بہترین لیڈر تھے جنہوں نے عراق کو پیک پر پہنچا دیا تھا، لیکن امریکہ کے مطابق صدام کرمنل مائنڈڈ، ایگوئسٹک اور انسانی جان کا دشمن تھا۔ کیا امریکہ کا یہ کھوکھلا دعویٰ سچ تھا یا کوئی چال؟ نالج کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ فروری 28، 1937 کو ریپبلک آف عراق کے شہر تکرت میں ایک چرواہے کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے آنے سے پہلے اس کے باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ صدام چلنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کی والدہ مزید گھر کا بوجھ نہ اٹھاتے ہوئے دوسری شادی کر لیتی ہے۔ صدام اور بڑا ہوتا ہے تو سوتیلے باپ کے تانوں سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر چچا کے پاس رہنے لگ جاتا ہے، اور یہ شاید اس کی لائف کا سب سے بیسٹ ڈیسیژن ہوتا ہے۔ اس وقت امریکہ کی مداخلت سے عراق میں احمد اول کی حکومت تھی۔ چچا اسے بہت اچھی تعلیم دیتے ہیں اور 19 سال کی عمر میں صدام کی شادی اپنی بیٹی سے کر دیتے ہیں۔ احمد اول کی حکومت کے خلاف احتجاج 1956 سے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی حکومت کو جنرل عبدالکریم قاسم 1958 میں ریپلیس کرتے ہیں۔ جنرل عبدالکریم بہت ہی ظالم حکمران تھا جس کی فرسٹ پریورٹی اپنا مفاد تھا۔ اس سے پہلے صدام نے اپنے سیاسی کریئر کی شروعات بات نامی پارٹی سے کر لی تھی، جو کہ اس وقت کی سب سے کمزور پارٹی تھی اور ممبرز کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی۔ 1963 میں صدام اور اس کے چند ساتھیوں نے جنرل عبدالکریم کو مارنے کا منصوبہ بنایا جو بری طرح ناکام ہو گیا۔ عبدالکریم کو 2 گولیاں تو لگی مگر وہ بچ گیا۔ سب نے صدام پر الزام تو لگائے لیکن کسی کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، اسی وجہ سے صدام کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ صدام کی ان حرکتوں سے تنگ آ کر اس کے چچا نے انہیں ہائر اسٹڈیز کے لیے مصر بھیج دیا اور 1973 میں واپس آئے تو عراق میں بات پارٹی کی حکومت تھی۔ صدام کے ڈر سے اسے پارٹی کا لیڈر بنا دیا گیا اور صدر بھی اس کے احکامات پر عمل کرتا۔ صدام کو فوج کا جنرل بنایا گیا لیکن یہ شاید اس کے لیے بہت کم تھا۔ انہوں نے صدر کی چھٹی کروا کر 16 جولائی 1977 کو عراق کے پریزیڈنٹ کا عہدہ سنبھالا۔ صدر بننے کے بعد اس نے اپنی پارٹی کے غداروں کو سرعام گولیاں مروا دی۔ صدام ایک ساتھ فوج کا جنرل اور عراق کا صدر تھا۔ صدر بننے کے بعد صدام حسین نے اپنی عوام کی فلاح و بہبود کو سب سے اہم رکھا اور ایسی پالیسیز لایا جس سے عراق کی اکانومی بہت تیزی سے گرو کرنے لگ گئی اور لوگوں میں خوشحالی اور ان کی آمدنی پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ اپنی بات کو مزید بڑھانے سے پہلے ہم آپ کو لے جاتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد 2 سپر پاورز بچی تھی، جاپان کو ہرانے والا USA اور جرمنی کو ہرانے والا USSR یعنی سوویت یونین۔ اب ان دونوں سپر پاورز نے اپنے آپ کو مزید اکنامکلی سٹیبل کرنے اور پاور کو مزید بڑھانے کی کوشش شروع کر دی۔ صدام حسین سے پہلے تو امریکہ عراق سے بہت سستا فیول خریدتا اور بہت مہنگے داموں بیچتا، مگر صدام حسین امریکہ کی مکاریوں کو سمجھتا تھا۔ اس نے امریکہ کے ساتھ ہر طرح کی ٹریڈنگ کو کٹ کر دیا۔ اب امریکہ ایز یوزول اپنی سازشوں پر اتر آیا اور 1980 میں عراق ایران وار کروا دی۔ امریکہ نے اس موقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا اور ایران کو یہ ریئلائز کروانا شروع کر دیا کہ عراق بہت پاورفل ہے اور ان کے پاس ایسا فوجی اسلحہ ہے جو ایران کو بہت جلد ختم کر دے گا۔ اس لیے اگر تو ایران نے عراق کو ٹکر دینی ہے تو اسلحہ ہم سے خریدنا ہوگا۔ ایران نے آنکھیں بند کر کے امریکہ کی سازش کو قبول کر لیا اور ان کے لیے خزانوں کی بوریاں کھول دی۔ 8 سال تک جنگ جاری رہی مگر کسی کے ہاتھ کچھ نہ آیا اور تقریباً 16 لاکھ افراد اپنی جان سے گئے۔ اب امریکہ دل ہی دل میں عراق کا آئل حاصل کرنے کے خواب دیکھنے لگا، لیکن صدام کے ہوتے ہوئے امپاسبل تھا اور صدام کو راستے سے اٹھانا ناگزیر ہو گیا۔ امریکہ کی سفیر اپریل گلاسپ نے ایک بار صدام کو بتایا کہ کویت ان کا آئل چرا رہا ہے۔ یہ بات سنتے صدام حسین نے کویت پر فوج کشی کر دی اور 2 سالوں میں ان پر قبضہ کر لیا، جسے گلف وار بھی کہا جاتا ہے۔ امریکہ اس بات کو جانتا تھا کہ صدام حسین جس کمٹمنٹ کو ایک بار کر لے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس لیے اس نے مڈل ایسٹ کے سارے کنٹریز کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ صدام دل ہی دل پورے مڈل ایسٹ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ سمیت دنیا کی 33 کنٹریز نے فوجیں بھیجی جنہوں نے چند دنوں میں ہی عراق کو تباہ کر دیا۔ اپنی جان بچا کر صدام چھپ گیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ سب کا ٹارگٹ وہ ہے۔ اس نے 9 سال تک اپنے آپ کو اپنے پرانے گھر میں چھپائے رکھا اور آخر گرفتار ہو گیا۔ صدام کے خلاف مڈل ایسٹ اور یورپ کے ہر کنٹری نے الزامات لگائے مگر کوئی ثابت نہ کر پاتا۔ 2001 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں 9/11 کا واقعہ پیش آیا جو سراسر امریکہ کی سازش تھی۔ امریکہ کو بات کرنے کا موقع مل گیا
اور اس نے توپوں کا رخ صدام کی طرف کر دیا اور کہا 9/11 کے واقعے میں عراقی ہتھیار یوز ہوئے ہیں اور یہ کہ عراق دنیا کو تباہ کرنے کی پلاننگ میں ہے۔ اس کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو دنیا میں دہشت گردی کو پھیلائیں گے اور یہ سب کچھ صدام کروا رہا ہے۔ اس کیس کی وجہ سے 30 ستمبر 2006 کو عید کے روز صدام کو پھانسی ہو گئی۔ صدام کی موت کے بعد عراق کبھی سنبھل نہیں پایا۔ آج امریکہ نے عراق، ایران، افغانستان، شام کو تباہ کر دیا ہے، مگر جب صدام زندہ تھا تو یہ کنٹریز کبھی کسی کے دباؤ میں آتے ہی نہیں تھے۔ امید ہے نالج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔